اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس محفل مبارکہ کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ میں مسافر سا آدمی ہوں تو سفر ہی سفر رہتا ہے زندگی میں۔ میں نے 2:30 بجے کا یہ کہا تھا کہ میں نے تقریر کرنی ہے اور پھر مجھے جانا ہے۔ مجھے پتہ چلا کوئی تلاوت ہونا باقی ہے، تو تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے ساتھ یہ پہلے وعدہ کرنا ہے کہ میری تقریر کے بعد آپ تلاوت سنیں گے۔ نہیں، مینوں پتہ ہے جمہوری ملک ہے، تسی سارے بولو گے تو گل ٹرے گی۔ یہ لائٹ بند کریں پتر، آنکھوں میں پڑتی، لائٹ بند کریں۔ آپ تقریر کے بعد تلاوت سنیں گے نا جی انشاءاللہ؟ میری مجبوری ہے، میں نے جانا ہے، آپ تو یہیں کے ہیں نا، سنیں گے انشاءاللہ؟ لو جی سن گے۔ وہ ہمارا بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ مینج نہیں چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں، وقت پہ سارے کام ہو جائیں۔ تلاوت تو بالکل شروع کا معاملہ ہے، لیکن چلے اگر رہ بھی جائے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے سارے نقیب خطیب کہتے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، لیکن وہ نقیب کہتا رہتا ہے، آیتیں پڑھتا کوئی نہیں، سناتا شعر رہتا ہے، کہتا یہ ہے کہ قرآن حضور کی تعریف ہے۔ تو جو تعریف ہے قرآن پاک وہ بھی تو سنانی چاہیے نا قوم کو۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ صرف 2-1 باتیں، بہت لمبی بات نہیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دین جو ہے نا ہمارا، یہ نہیں کہتا کہ بندہ کوئی دنیا کا کام نہ کرے، بچوں کو وقت نہ دے، ڈیوٹی پہ نہ جائے، انسان معاشرتی معاملات سے مکمل کٹ جائے، فقط مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، یہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی تھی، فرمایا میرے دین میں رہبانیت نہیں، تم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ کے بیٹھ جاؤ، اسے قبول نہیں کرتا دین۔ رہبانیت نہیں، راہب نہ بنو۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ آپ تجارت کریں اور اس طرح کریں جو طریقہ دین نے بتایا ہے۔ آپ اپنے گھر میں وقت گزاریں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ رہیں، وقت گزاریں۔ دین صرف آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس طرح تعلق بناؤ جو تعلق بتانے کا طریقہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ آپ اپنے روزمرہ کے سارے معاملات کو دین کے مطابق ڈھالیں، آپ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، رزق حلال کمائیں، یہی آپ کا دین ہے۔ اسی کا دین سبق دیتا ہے، یعنی یہ وہ والا دین نہیں کہ جو مسجد میں آ جائے 5 وقت تو وہ یہاں تو سچ بولے گا، یہاں تو خیر کی بات کرے گا، لیکن مسجد سے نکلتے وہ آزاد ہو جائے گا کہ اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دین کہتا ہے کہ جس طرح رب مسجد میں دیکھتا ہے، گھر میں بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے، بازار میں بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے۔ آپ دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، آپ کی طبیعت، اور ایک اور بات بھی، بہت مشکل باتیں کرنی نہیں، دین ہے بھی بندے کی فطرت کے مطابق، یعنی یہ جو دین اسلام ہے یہ فطرت ہے۔ کلو مولود یولد علی الفطرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ، دین پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیں، یہودی ہوں تو یہودی بنا دیں،
پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوا ہے. فطرت کیا ہے؟ دین اسلام. یعنی جن چیزوں کی اللہ نے انسان کے وجود میں طلب رکھی ہے نا، انسانی نفسیات کو جن چیزوں کی حاجت رب کریم نے رکھی ہے، ان ساری چیزوں کا سبق ہمیں دین اسلام پڑھاتا ہے. کرنا کیا ہے کہ اپنی اس فطرت کی طرف لوٹنا ہے. ہم نے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. فقط تسبیح پکڑ کے نیک نہیں بننا، ترازو پکڑ کے بھی نیک ہی بننا ہے. لہجے، انداز، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ لبادہ مذہب کا ہوتا ہے. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مذہب کے لبادوں میں دنیا دار دیکھے اور میں نے دکانوں پہ بیٹھے رب کے ولی دیکھے. لبادہ نہیں اوڑھنا، مزاج مذہبی بنانا ہے. لبادہ نہیں، مزاج ہو. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے چھلکا اتار کے لوگ اندر دیکھتے ہیں کہ مال کس طرح کا ہے، چکھنے پہ پتہ لگتا ہے. صرف لبادہ نہ ہو اس کے اندر. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے، بڑے بڑے. دنیا دیکھنے کا جب سے موقع ملا تو دیکھا کہ شخص بظاہر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور ظاہری طور پر اس نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ وہ ظاہری حلیہ دین کے مطابق نہیں بنا رہا، لیکن تہجد گزار ہے. غریب کے بارے میں اس کا دل دھڑکتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے. اللہ نے اس امت میں ہمیشہ سے خیر رکھی ہے اور ہمیشہ خیر رہے گی. جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایام کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. اور یہ حضور جو ایام بیان کر رہے ہیں یہ 40 سال کے ایام ہیں. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جب آپ کے اپنوں نے، قریبی رشتہ داروں نے پوچھا تھا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، تو تب تک تو حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا، کسی کو اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا. حضور نے ان کے سامنے بطور دلیل فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے. میں کوئی باہر سے چل کو تو نہیں نہ آیا، تمہارے بیچ رہا ہوں. کہ میری طرح کا سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا دیانت دار ہے تو دکھاؤ، کوئی میری طرح کا معاملات کا صاف ہے تو بتاؤ. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ معاملات زندگی کو، لین دین کو، وقت گزارنے کو حضور نے دلیل کے طور پہ بیان فرمایا. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نہ کچھ مخصوص چیزوں کو دین سمجھ لیتے ہیں، مخصوص چیزوں کو، یعنی تسبیح، عبادت، ریاضت. مجھے جو عنوان آپ نے دیا ظاہر ہے میں نے اسی پہ ہی بات کرنی ہے نا. تو آج آپ نے یہ عنوان اس پر بولنے کا کہا تو یہی بات چلیں، جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے کسی نے کسی بندے کی تعریف کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا پیسے کا لین دین کیا؟ کہا نہیں. فرمایا پھر نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، پھر خالی سجدے دیکھ کے تعریف نہ کر، ظاہری حلیے پر تو نہ صرف تو اس طرح کر. میں نے کہا آپ نے مضمون یہ دیا ہے، ورنہ میں تو ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ رزق پورا حلال ہے. بھئی اگر رزق حلال نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. عبادتیں، ریاضتیں تو طہارت پر قبول ہوتی ہیں، اور اگر طہارت ہی حاصل نہ ہو، آپ کا رزق ناپاک ہو. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے جو لوگ کہتے ہیں نا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، ان کو مشورہ دو کہ روٹی حلال کھایا کریں، ورنہ ذائقہ نکل جاتا ہے عبادت کا. رزق جب تک دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ زور زور سے دعا مانگتا ہے یا اللہ میری قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے، تو محبوب فرماتے ہیں اس کی قبول نہیں ہوگی. حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں قبول نہیں ہوگی. تو محبوب فرمانے لگی اس لیے کہ جو کپڑے پہنے اس نے وہ حرام پیسوں کے ہیں، اور جو کھا کے آیا ہے حرام کا ہے، اور جو پی کے آیا وہ حرام کا ہے. تو جب سارا گوشت ہی حرام کا بنا ہوا ہے تو اس سے نکلنے والی عبادت شرف قبولیت کیسے پائے گی؟ معاملات کی صفائی. ہمارے ہاں نا
کہنے نہیں دیتا کوئی بندہ بھی آپ کہہ نہیں سکتے، اتنی ضرورت ہی نہیں، بڑے بڑوں کی ضرورت نہیں تو مولوی پیر بیچارے کی کیسے ضرورت ہوگی؟ مولوی کو تو ویسے بھی کہتے ہیں تو انہیں سیاسی بات نہیں کرنی، بالکل پابندی ہے، تو ٹھیک ہے سیاستدان کو بھی منع کرو وہ بھی کبھی دینی بات نہ کرے، اس کو کہو تو انہیں دین کی کوئی بات نہیں کرنی، وہ ہر فتویٰ چھیڑے بیٹھا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست الگ الگ۔ چند چیزوں کا نام دین نہ بنائیں، رزق بالکل حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، تھوڑا کھا لیں، زیادہ۔ جو بندہ دن کا 20,000 کماتا ہے نا، میں تو کئی دفعہ نعت خانوں سے جن سے میرا پیار ہے ان سے کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ 40,000 مانگتے ہو، سونے کی روٹی کھاتے ہو؟ بھی اتنا تو ایک بندہ کھا ہی نہیں سکتا ایک دن میں جتنے تم پیسے مانگ رہے ہو، کیا کھاتے ہو آپ؟ اور 3 جگہوں سے مانگ رہے ہو ایک ایک دن میں، اتنا اللہ تعالیٰ نے پیٹ ہی نہیں بنایا، آپ 10 روٹیاں کھا سکتے ہیں ایک وقت؟ تو جب مالک نے آپ کو محدود بنایا تو لامحدود چکروں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ نماز بھی پڑھے اور روزی حلال نہ ہو، بابا صاحب کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ سبق تو پڑھاؤ، یہ تم نے دین کہاں سے لیا ہے؟ جب تک آپ اپنے معاملات کو صاف نہیں کرتے، حلال کا رزق نہیں مزاج میں آتا، تھوڑا آ جائے یار کوئی حرج نہیں، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھانا جو ہوتا ہے وہ اٹھانا نہیں پڑتا، وہ بوجھ نہیں بنتا، وہ آپ میں سستی اور غفلت نہیں پیدا کرتا، آپ محدود زندگی۔ میں 1-2 سیمینار تھے تو کراچی چلا گیا، مجھے 1 ہفتہ رکنا پڑا، تو وہ پہلی دفعہ میں نے کسی کی بات مان لی، میں ہوٹلوں میں رہنا مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے بکنگ کرا دی ہے، آپ ہوٹل میں قیام کریں گے، چلیں اچھا ہوٹل تھا، وہ بٹن دباتے تھے تو چائے پی لو تو کھانا کھا لو تو جو جی کرے آ جائے، ان کے خیال میں انہوں نے تھوڑا VIP بندوبست کرا دیا۔ مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے تو کہنے لگے پیر صاحب کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی؟ میں نے کہا چلے رسوی جملے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے جی پھر بھی ہم نے کوشش کی، آپ کو مزہ تو آیا؟ میں نے کہا نا بھائی سچ بات کرنی ہے، مزہ اسی وقت ہی آتا تھا جب میری اماں روٹی پکاتی تھی نا سویرے، تو وہ کہتی تھی کہ پتر پیڑھی لے کے اتنے میرے کول ہی آ جا، تو پھر وہاں اماں کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو اماں کہتی تھی آئی سالن ملنا ہی دوجیاں نو بھی دینا ہے۔ تو اس کا جو لطف تھا وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے اربوں خربوں روپے کے ہوٹلوں میں نہیں آتا۔ وہ اماں تو کبھی روٹیاں پکا رہی ہو تو بڑے بڑے بادشاہ فقیر نظر آتے ہیں، فقیر نظر آتے ہیں۔ آپ محدود کریں اپنے آپ کو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اونچی اڑان نہ بھریں، محدود ہوں، رزق تھوڑے پہ گزارا کریں، حلال اور طیب پہ، پاکیزہ پہ۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے لو بھائی میں تو مرتبان چار پالو پڑولے چ دانے پاتے نے، ان تو گرمیاں کہندا کوئی نہیں کچھ۔ تو یہ ٹھیک تھا، اس میں صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی۔ زیادہ مرغن کھانے والے تو چلے گئے معدے کے ڈاکٹر کے پاس، وہ تو ادھر پہنچ گئے۔ آپ محدود کریں، رزق حلال کمائیں، اور کسی بڑی کار کوٹھی کو دیکھ کے اپنا دل میلا نہ کریں۔ آپ حلال وہ تھوڑا ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، سونا ہو، محدود ہو، اس پہ آپ اپنے اوقات زندگی بسر کریں۔ چکروں میں پڑنے سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے بیٹے علامہ ارشد القادری کہتے ہیں میں نے جمشید پور جلسے پہ بلایا تو حضرت کو نذرانہ میں نے پیش کیا لفافے میں ڈال کے، تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے کہنا چاہیے تھا نا نذرانہ ہے، تحفہ ہے، میرے منہ سے نکل گیا کرایہ ہے۔ تو فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے نا اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ رزق حلال نور پیدا کرتا ہے۔ آپ
ایک لقمہ بھی چھوڑ دیں جو آپ کو مشکوک محسوس ہوتا ہے. اور سنیں، کچھ چیزوں میں شک تو ہے نا، کچھ مسائل میں شک تو ہے نا کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح. فرمایا ایک میں شک ہے. یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا شک والی چیز بھی چھوڑ دو، شک والی چیز بھی چھوڑ دو، اس کو اسے بھی چھوڑ دو. انشورنس والے لوگ آتے ہیں نا جی، تو خیر سے وہ بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں. تو میں نے کہا شک تو آ گیا نا، پھر بھی شک تو پیدا ہوا کہ نہ ہوا، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ شک والی بھی چھوڑ دو. لہذا ہم نے چھوڑ دیا. محدود کریں، تھوڑا کریں. دوسری بات، حضور کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ جینا سیکھیں. ہمیں غیر اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ وقت نہیں نہ گزارا، ان کی غلطیوں کا پتہ نہیں. اپنوں کے ساتھ وقت بتایا ہے تو ہمیں ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا ہے. حضور نے نا ہمیں اسوہ نور دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح وقت گزارو جس طرح میرے محبوب نے گزارا ہے. ہمیں نا، میں نے دیکھا ہے کچھ تو، میرا خیال ہے یہ بات رہنے دوں، خراب نہ ہو جائے، کر لوں جی. کچھ میرے طرح کے بڑوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. چلیں بڑے کون سے غلطیوں سے پاک ہو گئے ہیں، بڑے بھی تو انسان ہی ہیں نا. کچھ کمزوریاں بڑوں کی، مثلا میں جو اب پرسوں دوپہر میں لیا تھا، رات کو ملتان تھا، کل دوپہر کو سواوے تھا، رات کو اسلام آباد تھا. اب ظاہر ہے اتنے 14 گھنٹے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مشکل ہے. تو میں گھر جاؤں اور جا کے کہوں بڑا مشکل کام، تو یہ میری غلطی ہے. کیوں؟ پھر میرے بچے کہیں گے ہم نے نہیں بھائی دین پڑھنا، ہمارا ابا بڑی مشکل میں. یہ غلطیاں کئی ابے کرتے ہیں. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر جا کے کہتے ہیں پتر ہے بڑا اوکھا جڑا میں کردا. تو بچے کہتے ہیں اسی او نہیں کرنا جڑا ابا جی کرتے ہیں، اسی کوئی اور ہی کرنا ہے. آپ دیکھ لیں جو جس شعبے میں بھی ہے اس کا بچہ کہتا ہے یہ والا نہیں کرنا. کیوں؟ کہ ابا اتنی مصیبت میں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے. اور اگر میں یہ کہوں کہ پتر جس گلی سے بھی گزرتا ہوں پھول ہی گرتے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور نرا ان کی زبانیں نہیں ویلکم کہتی، ان کی آنکھوں سے پیار چھلکتا دکھائی دیتا ہے. جب میں یہ لفظ ادا کروں گا تو وہ کہیں گے اگر اللہ نے انہیں اتنی شان دی ہے تو ہمیں بھی تو پڑھنا چاہیے نا دین سے. بڑے یہ کرتے ہیں. بڑے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کی، اپنی برادری کی اتنی برائیاں بیان کرتے ہیں. انہی منڈا کہندا ہے چاچے دے خلاف ساری دیہڑی ساری عمر تساں گلاں کیتیاں، مینوں آندے ہو چاچے وال ویاہ کرا لے. بھئی پکا بھی تو تساں ہی کیتا ہے نا. اے بڑے بڑے ہن ناراض ہو گئے. ساری عمر اسی بالاں دیاں غلطیاں کڈیاں نے، چلو ہن اپنیاں شروع کیتیاں نے، تھوڑا سنو نا یار. بھئی آپ نے خود ہی تو بھائی اور بھابھی کے خلاف کہانیاں سنائی ہیں کہ جب سیاہی تنگ کر رہی ہے تو اب آپ کہتے ہیں ادھر شادی کر لے. وہ کیسے کرے؟ آپ نے ذہن بنایا ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا معاملہ ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، میرا بھائی یا میرے اندر بھی ہیں، تو بچے پھر تھوڑا سا نا خاندان جڑتے. ہم نہ بعض اوقات خود ایسی کمزوریاں نہ کریں. یہ کام آپ مثبت رہیں، آپ کے بچوں تک مثبت پیغام جائے، مثبت. آپ اپنے رویے ٹھیک کر لیں، بچوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنے ذوق سے میں اپنے ابا جی کا ختم دلاؤں گا، میرا پتر بھی اسی ذوق سے کل میرا دلائے گا. آپ جتنا مرضی اسے کہیں جا اس کے پاس جا کے ماں باپ کے ادب سیکھ، نہیں سیکھے گا. وہ اس نے ماں باپ کا ادب آپ سے سیکھنا ہے. آپ نے اپنے ابا کا کتنا ادب کیا یہ بتائیے. آپ نے اپنی اماں کا کتنا احترام کیا یہ بتائیے. اور ماں کے لیے ماں ہونا اور مومن ہونا شرط ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. ابا جی کے لیے باپ ہونا اور مومن ہونا شرط ہے، اس کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط نہیں. چلیں کوئی اختلاف کرے تو کر سکتا ہے. میں تو کہوں گا کہ ابا بے نمازی بھی ہو تو جب وہ راضی ہوگا تبھی رب راضی ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں. چلے میں خود ایک خانقاہی آدمی ہوں اور خانقاہ ہی انقلاب برپا کرے گی اس پر میرا یقین ہے.
پر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ماں باپ راضی نہ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا مزاج سخت ہو گیا ہے اور وہ راضی ہونا ہی نہیں چاہ رہے, کہیں اڑ گئے ہیں بلا وجہ, یہ معاملہ الگ ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر آپ نے کہیں ناجائز انہیں ستایا ہوا ہے اور ماں باپ اگر راضی نہ ہو تو ایک نہیں 100 پیر کے پاس بھی جاؤ تو کام کوئی نہیں بنتا. کیوں کہ حضور نے فرمایا راضی اسی کا رب ہے جس کا باپ راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا اللہ ناراض ہے. اس کو سمجھ لیں. ہم نا وہ چیز اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کرتے ہو بھائی. وقت کا مجتہد ہو, محدث ہو, محقق ہو, مفسر ہو, کوئی بھی ہو, جب اس نے جنت تلاش کرنی ہے تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے سے ہی ملے گی. جنت وہی ہے جہاں رسول پاک نے بیان کر دی. اس لیے اپنا انداز, بیٹے بیٹھ جاؤ, او پتر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ساری قوم صافی بن گئی مووی بنا بنا کے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. مطلب اب نا جی, پہلے لوگ پیر صاحب کو کہتے تھے حضرت دعا کرنا, اب کہتے ہیں ذرا فوٹو تو دینا. بھائی اتنا ہی کام رہ گیا اور طاری کر لیا اس کو اپنے اوپر. نہ کریں, یہ کوئی ضروری کام ہے. یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے اس کو جائز کہا, وہ بھی کچھ نہیں. محتاط لوگ تو احتیاط کا حکم دیتے ہیں, لیکن ہم نے تو طاری کر لیا اس کو اپنے اوپر. عام دام برسر مطلب. بس بات سمیٹنے لگا ہوں, غور کرنا. اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ نرمی والا, انداز نرمی والا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اعصاب بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو آپ کے نوٹوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, روٹی تو کوئی بھی دے دیتا ہے, کپڑے تو مل ہی جاتے ہیں, رب کا وعدہ ہے. ان کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کے وقت کی. بچہ 2 گھڑیاں رات ابا جی کے پاس بیٹھے, وہ جو یاروں سے گپے مارتا ہے نا 2 گھنٹے, وہ کو 20 منٹ ابا جی سے بھی دوستی کرے, ان کا حال پوچھے, ان سے مشورہ کرے. سب سے زیادہ بہترین بینک پیسے سنبھالنے کے لیے اماں ہوتی ہے. اس سے سونے پیسے کوئی نہیں سنبھال سکتا. میں کبھی اپنی والدہ کو پیسے دیتا تھا تو بہن بھائی مانگتے تھے تو اماں کہتے دسو کی کرنا ہے, ادھر چاہیے دن. میرے پتر دے پیسے کو ایسے مفت آ جاتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات ہے. اور گن گن کے, اور سویرے جب بندہ کرایہ مانگتا ہے اماں سے تو مزہ نہیں آ جاتا پیسوں کا. اور اماں پھر آپ نا اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. چند لمحے جھڑکیاں سہنا سیکھیں تو صحیح. میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی بات کروں گا تو جچے گی نہیں, پر لکھ لو جو ماں باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا, زمانے کی جھڑکیاں اسے کبھی نہیں ملیں گی. وہ جو سہ گیا نا جھڑکیاں ان کی, وہ بار جھڑکیوں سے بچ جائے گا. حدیث پاک سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. ایک نوجوان نے نبی پاک سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, کیا حکم ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ والے پیسے نا اس بچے نے آپ کمائے تھے. اگرچہ حکم شرع یہی ہے کہ والد کی ضروریات تک آپ اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں. اس نوجوان نے نا اس انداز میں بات پوچھی کہ حضور ابا جی میرے مجھ سے میرے پیسے مانگتے ہیں. تو لفظ اس طرح کے بن گئے کہ پیسے میرے ہیں اور ابا جی مانگتے ہیں. تو حضور حکم کیا ہے؟ ابا جی پیسے مانگتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک. اس سوال کا جواب یہ تھا کہ یہاں دے دے یا نہ دے, یہی جواب بنتا تھا نا. حضور نے جو جواب دیا, ایک تو حضور افصاح العرب ہیں, حضور بات کریں تو اس بات کو کھولا جائے تو کئی کتابیں بن جاتی ہیں. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی پیسے مانگتے ہیں. تو جواب تو یہی تھا نا, دے دو یہاں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں. یعنی بات ہی ختم کر دی کریم محبوب کہ جب ہے ہی اسی کا, پھر یہ لفظ کس طرح کے ہوئے کہ وہ پیسے مانگتے ہیں اپنے آپ کو. اور آخری بات یہ ہے عزیز, ماں باپ انتقال کر جائیں تو پھر بھی وہ ماں باپ ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے 12 حق لکھے. ماں باپ کا کفن, دفن, تدفین, جنازہ, ان کے لیے سال ثواب, دعائے مغفرت, ان کے دوستوں سے اچھا سلوک. ابا پیسے چھوڑ جائے تو کس کو ملتے ہیں؟ تو اگر قرضہ ہو تو وہ کس نے دینا ہے؟ اللہ ہی خیر کرے. وارث مال کی کون ہوتی ہے؟
تو پھر وہ قرضوں کی وارث کیوں نہیں بنتی؟ اسے چاہیے کہ اخلاقاً اس پر بھی توجہ دے، ماں باپ کی نیکیاں جاری رکھیں، ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے لیے خیر کا جملہ کہیں اور ان کے لیے ہر وقت دعا کریں۔ میرا مالک اتنا کریم ہے کہ نماز میں دعائی ہمیں وہ مل گئی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی، یعنی ہر نماز میں ختم شامل ہو گیا، دعا شامل ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، گفتگو کرتے ہوئے جہاں ہم بھول گئے اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ آپ نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ آپ تلاوت سنیں گے، بیٹھیں گے نا جی انشاءاللہ تعالی؟ بس مجھے آپ صرف رستہ دیں گے، میرے استقبال کو بھی نہیں اٹھیں گے، آپ تشریف رکھیں، تلاوت سنیں، اس کے بعد جو پروگرام ہو اس کے مطابق آگے چلیں۔ آخر دعوانا